قتیبہ اور محمد بن رمح نے لیث بن سعد سے روایت کی۔ محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں عبد الوہاب ثقفی نے حدیث بیان کی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی۔ ان سب یعنی لیث، عبد الوہاب ثقفی اور عبداللہ بن نمیر نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ روایت بیان کی۔ ثقفی کی روایت میں ہے کہ ابو سلمہ نے کہا میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ لیث اور ابن نمیر کی روایت میں حدیث کے آخر تک ابو سلمہ کا جو قول منقول ہے وہ موجود نہیں۔ ابن رمح نے اس حدیث کی روایت میں مزید یہ کہا ہے وہ جس کروٹ پر لیٹا ہوا تھا اس سے دوسری کروٹ ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5901۔ عمر بن حارث نے عبد ربیہ بن سعید سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5902۔ شعبہ نے عبد ربیہ بن سعید سے، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی، کہا بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا تھا جس سے میں بیمار پڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ میری حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں بھی بعض اوقات خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ صرف اس شخص کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہو، اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوک دے اور 3 بار شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5903۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جس کروٹ لیٹا ہو اسے بدل لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5904۔ عبد الوہاب ثقفی نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ نکلے گا، تم میں سے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جو بات میں زیادہ سچے ہوں گے۔ مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک 45واں حصہ ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک خواب وہ جس میں انسان خود اپنے آپ سے بات کرتا ہے، یعنی اس کے اپنے تخیل کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ فرمایا پاؤں کی بیڑی خواب میں دیکھنا مجھے پسند ہے اور گلے کا طوق ناپسند ہے۔ بیڑی دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے۔ ثقفی نے ایوب سختیانی سے نقل کرتے ہوئے کہا تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات حدیث نبوی میں ہے یا ابن سیرین نے کہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5905۔ معمر نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ خبر دی اور حدیث میں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مجھے بیڑی خواب میں دیکھنی اچھی لگتی ہے اور طوق ناپسند ہے۔ بیڑی دین میں ثابت قدمی کو ظاہر کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک 46واں حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5906۔ حماد بن زید نے کہا ہمیں ایوب اور ہشام نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا، اور حدیث بیان کی، اور محمد بن سیرین نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5907۔ قتادہ نے محمد بن سیرین سے،
انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انہوں نے یعنی قتادہ نے ان یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو حدیث کے ساتھ ملا دیا، مجھے توق ناپسند ہے، حدیث کے آخر تک، اور انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5908۔ محمد بن جعفر، ابو داود، عبد الرحمن بن مہدی اور معاذ عنبری الفاظ انہی کے ہیں، ان سب نے شعبہ سے روایت کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کا رویا نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5909۔ ثابت بنانی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5910۔ ابن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن کا سچا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5911۔ علی بن مسہر اور عبداللہ بن نمیر نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا سچا خواب خواہ وہ خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھے، اور ابن مسہر کی روایت میں ہے، اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5912۔ عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، نیک انسان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5913۔ علی بن مبارک اور حرب بن شداد دونوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5914۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر کی اپنے والد سے روایت کردہ حدیث کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5915۔ ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا، ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ یعنی 70واں حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5916۔ یحییٰ نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5917۔ نافع نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ کہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5918۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5919۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا، یا فرمایا گویا اس نے مجھ کو بیداری کے عالم میں دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5920۔ ابن شہاب نے کہا، ابو سلمہ نے کہا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ مچ یعنی سچا خواب دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5921۔ زہری کے بھتیجے نے کہا،
مجھے میرے چچا نے حدیث بیان کی، پھر دونوں احادیث اکٹھی ان کی دونوں سندوں سمیت بیان کی، بالکل یونس کی حدیث 5920 کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5922۔ لیث نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے تو وہ نیند کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی کسی دوسرے کو خبر نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5923۔ زکریا بن اسحاق نے کہا، مجھے ابو زبیر نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نیند میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان کے بس میں نہیں کہ وہ میری مشابہت اختیار کر سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5924۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اعرابی یعنی بدوی نے جو آپ کے پاس آیا تھا آپ سے عرض کی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، نیند کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کے بارے میں کسی کو مت بتاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5925۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر کو تلوار کا نشانہ بنایا گیا، وہ لڑکتا ہوا جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا، نیند کی حالت میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑخانی کرے وہ لوگوں کو نہ بتاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑخانی کرے تم میں سے کوئی اس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5926۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو سعید اشج نے کہا، ہمیں وکیع نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، جب خواب میں شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ چھیڑخانی کرے تو وہ لوگوں کو نہ بتاتا پھرے۔ ابو بکر کی روایت میں ہے، جب تم میں سے کسی کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے اور انہوں نے شیطان کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5927۔ محمد بن حرب نے یونس زبیدی سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے زہری نے عبید اللہ بن عبداللہ سے خبر دی کہ ابن عباس یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم حدیث بیان کرتے تھے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابن وہب نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے یونس یعنی زبید نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے انہیں بغیر شک کے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، لوگ اس کو اپنے لبوں سے لیتے ہیں، کوئی زیادہ لیتا ہے اور کوئی کم، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، پھر آپ کے بعد ایک شخص نے اس کو تھاما اور وہ بھی چڑھ گیا، پھر ایک اور شخص نے تھاما، وہ بھی چڑھ گیا، پھر ایک اور شخص نے تھاما تو وہ ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی اور وہ بھی اوپر چلا گیا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بیان کرو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ بادل کا ٹکڑا تو اسلام ہے، اور گھی اور شہد سے قرآن کی حلاوت اور نرمی مراد ہے، اور لوگ جو زیادہ اور کم لیتے ہیں وہ بھی بعضوں کو بہت قرآن یاد ہے اور بعضوں کو کم، اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہے وہ دین حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اسے دین پر اپنے پاس بلا لے گا۔ آپ کے بعد ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس کو تھامے گا، وہ بھی اسی طرح چڑھ جائے گا۔ پھر ایک اور شخص تھامے گا اور اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر ایک اور شخص تھامے گا تو کچھ خلل پڑے گا، لیکن وہ خلل آخر مٹ جائے گا اور وہ بھی چڑھ جائے گا۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ سے بیان فرمائیے کہ میں نے ٹھیک تعبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کچھ ٹھیک کہا، کچھ غلط کہا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، آپ بیان کیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم مت کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5928۔ سفیان نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا احد سے واپسی پر ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے آج رات خواب میں بادل کے ٹکڑے کو سایہ فگن دیکھا ہے جو شہد اور گھی ٹپکا رہا تھا۔ یونس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5929۔ عبد الرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ عبد الرزاق نے کہا کہ معمر کبھی کہتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، میں نے آج رات ایک بادل کو سایہ فگن دیکھا ہے، ان سب کی بیان کردہ حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5930۔ سلمان بن کثیر نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ فرمایا کرتے تھے، تم میں سے جس شخص نے خواب دیکھا ہے وہ بیان کرے، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ کہا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بادل کو سایہ فگن دیکھا، جس طرح ان سب بیان کرنے والوں کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5931۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات کو نیند کی حالت میں دیکھنے والے کی طرح خواب دیکھا کہ جیسے ہم عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، بس ہمارے آگے تر کھجوریں لائی گئیں جن کو ابن طاب کی کھجور کا نام دیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ ہمارا درجہ دنیا میں بلند ہوگا، آخرت میں نیک انجام ہوگا، اور یقیناً ہمارا دین بہتر اور عمدہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5932۔ سخر بن جویریہ نے ہمیں نافع سے حدیث سنائی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں خود کو دیکھا کہ میں ایک مسواک سے دانت صاف کر رہا ہوں۔ اس وقت دو آدمیوں نے مسواک حاصل کرنے کے لیے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، ان میں ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے وہ مسواک چھوٹے کو دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا بڑے کو دیں، تو میں نے وہ بڑے کو دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5933۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے سے اس زمین کی طرف ہجرت کرتا ہوں جہاں کھجور کے درخت ہیں۔ میرا گمان یمامہ اور حجر کی طرف گیا، لیکن وہ مدینہ نکلا جس کا نام یثرب بھی ہے، اور میں نے اپنے اسی خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو وہ اوپر سے ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر احد کے دن مسلمانوں کی شکست نکلی۔ پھر میں نے تلوار کو دوسری بار ہلایا تو آگے سے ویسے ہی ثابت اور اچھی ہو گئی۔ اس کی تعبیر یہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور مسلمانوں کی جماعت قائم ہو گئی، یعنی جنگ احد کے بعد خیبر اور مکہ فتح ہوا اور اسلام کے لشکر نے زور پکڑا۔ اور میں نے اسی خواب میں گائیں دیکھیں جو کاٹی جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے اللہ خیر، اس سے مسلمانوں کے وہ لوگ مراد تھے جو احد میں شہید ہوئے، اور خیر سے مراد وہ خیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھیجی، اور سچائی کا ثواب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کے بعد عنایت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5934۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بعد خلافت دیں تو میں ان کی پیروی کرتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب اپنے ساتھ اپنی قوم کے بہت سے لوگ لے کر آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے لوگوں کے پاس ٹھہرے اور فرمایا کہ اے مسیلمہ، اگر تم مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا مانگے تو بھی تجھ کو نہ دوں گا، اور میں اللہ کے حکم کے خلاف تیرے بارے میں فیصلے کرنے والا نہیں، اور اگر تم میرا کہنا نہ مانے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو قتل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا صحیح ہو گیا، اور یقیناً تجھے وہی جانتا ہوں جو مجھے تیرے بارے میں خواب میں دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے میری طرف سے جواب دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں تیرے بارے میں دکھلایا گیا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، وہ مجھے برے معلوم ہوئے، اور خواب ہی میں مجھ پر القاء کیا گیا کہ ان کو پھونک ماروں۔ میں نے پھونکا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر یہ کی کہ اس سے مراد 2 جھوٹے ہیں جو میرے بعد نکلیں گے، ان میں سے ایک انسی صنعاء والا اور دوسرا یمامہ والا یعنی مسیلمہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5935۔ حمام بن منبہ نے حدیث بیان کی، کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سو رہا تھا تو زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے، اس خزانے کو لانے والے نے سونے کے 2 کنگن میرے ہاتھوں میں ڈال دیے، یہ دونوں مجھ پر گراں گزرے اور انہوں نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا، تو میری طرف وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک ماریں۔ میں نے دونوں کو پھونک ماری تو وہ چلے گئے۔ میں نے ان سے مراد 2 کذاب لیے، میں ان کے وسط میں مقیم ہوں، ایک دائیں ہاتھ پر واقع صنعاء کا رہنے والا اور دوسرا بائیں ہاتھ پر یمامہ کا رہنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5936۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کرتے اور فرماتے تم میں سے کسی نے گزشتہ رات کوئی خواب دیکھا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5937۔ ابو عمار شداد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5938۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکے میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5939۔ عبداللہ بن فروخ نے کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5940۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا تو ایک کھلا ہوا پیالہ لایا گیا، لوگ اسے وضو کرنے لگے، میں نے 60 سے 80 تک کی تعداد کا اندازہ لگایا، میں اپنی آنکھوں سے اس پانی کی طرف دیکھنے لگا، وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5941۔
اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عصر کا وقت آ چکا تھا، لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا اور انہیں نہ ملا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا کچھ پانی لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور لوگوں کو اس پانی میں سے وضو کا حکم دیا، کہا تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا اور لوگوں نے اپنے آخری آدمی تک اس سے وضو کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5942۔ معاذ کے والد ہشام نے قتادہ سے روایت کی، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مقام زورہ میں تھے، اور زورہ مدینے میں مسجد اور بازار کے نزدیک ایک مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنی ہتھیلی اس میں رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹنے لگا اور تمام اصحاب رضی اللہ عنہم نے وضو کر لیا۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو حمزہ اس وقت آپ کتنے آدمی ہوں گے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 300 کے قریب تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5943۔ سعید نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زورہ میں تھے، آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، وہ آپ کی انگلیوں کے اوپر تک بھی نہیں آتا تھا، یعنی جس میں آپ کی انگلیاں بھی نہیں ڈوبتی تھیں، یا اس قدر تھا کہ شاید آپ کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتا، پھر ہشام کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5944۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپی میں بطور تحفہ کے گھی بھیجا کرتی تھیں، پھر اس کے بیٹے آتے اور اس سے سالن مانگتے، اور گھر میں کچھ نہ ہوتا تو ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپی کے پاس جاتی تو اس میں گھی ہوتا، اسی طرح ہمیشہ اس کے گھر کا سالن قائم رہتا۔ ایک بار ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرس کر کے اس کپی کو نچوڑ لیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا تم نے اس کو نچوڑ لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو یوں ہی رہنے دیتی اور ضرورت کے وقت لیتی تو وہ ہمیشہ قائم رہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5945۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاصل کرنے کے لیے آیا، آپ نے اسے آدھا وسق یعنی تقریباً 120 کلو جو دیے، تو وہ آدمی، اس کی بیوی اور ان دونوں کے مہمان مسلسل اس میں سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے ان کو ماپ لیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ماجرا بتایا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کو نہ ناپتے تو مسلسل اس میں سے کھاتے رہتے اور یہ سلسلہ تمہارے لیے قائم رہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5946۔ ہمیں ابو علی حنفی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں مالک بن انس نے ابو زبیر مکی سے حدیث بیان کی کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی، انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کہا کہ ہم غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے، پس ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھیں اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیر کی، پھر نکلے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں، پھر اندر چلے گئے، پھر اس کے بعد نکلے تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں، اس کے بعد فرمایا کہ کل تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور دن نکلنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو گے، اور جو کوئی تم میں سے اس چشمے کے پاس جائے تو اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ آؤں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم اس چشمے پر پہنچے اور ہم سے پہلے وہاں 2 آدمی پہنچ گئے تھے، چشمے کے پانی کا یہ حال تھا کہ جوتی کے تسمے کے برابر ہوگا، وہ بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ تم نے اس کے پانی میں ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا،
اس لیے کہ انہوں نے حکم کی خلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا۔ پھر لوگوں نے چلوؤں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور منہ اس میں دھوئے، پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا تو وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا، اور لوگوں نے اپنے جانوروں اور آدمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تیری زندگی رہی تو تو دیکھے گا کہ یہاں جو جگہ ہے وہ گھنے باغات سے لہلہا اٹھے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5947۔ سلیمان بن بلال نے عمر بن یحییٰ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عباس بن سہل بن سعد سعدی سے، انہوں نے ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ یعنی غزوہ تبوک میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ وادی القرا یعنی جو شام کے راستے میں مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں ایک عورت کے باغ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ اس باغ میں کتنا میوہ ہے۔ ہم نے اندازہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے میں وہ 10 وسق معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ جب تک ہم لوٹ کر آئے تم یہ اندازہ یعنی گنتی یاد رکھنا، اگر اللہ نے چاہا پھر ہم لوگ آگے چلے یہاں تک کہ تبوک میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تیز آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی شخص کھڑا نہ ہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کو مضبوطی سے باندھ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ زوردار آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہوا تو اس کو ہوا اڑا لے گئی اور وادی طے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ڈال دیا۔ ابن العلمہ حاکم ایلا کا ایلچی ایک خط لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سفید خچر تحفہ لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب لکھا اور ایک چادر تحفہ بھیجی۔ پھر ہم لوٹے یہاں تک کہ وادی القرا میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے باغ کے میوے کا حال پوچھا کہ کتنا نکلا، اس نے کہا پورا 10 وسق نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلدی جاؤں گا، لہٰذا تم میں سے جس کا دل چاہے وہ میرے ساتھ جلدی چلے، اور جس کا دل چاہے ٹھہر جائے۔ ہم نکلے یہاں تک کہ مدینہ دکھائی دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طابہ ہے۔ طابہ مدینہ منورہ کا نام ہے، اور یہ احد پہاڑ ہے جو ہم کو چاہتا ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انصار کے گھروں میں بنی نجار کے گھر بہترین ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر بنی عبد الاشہل کے گھر، پھر بنی حارث بن خزرج کے گھر، پھر بنی سعدہ کے گھر، اور انصار کے سب گھروں میں بہتری ہے۔ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی ہم سے ملے۔ ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کی بہتری بیان فرمائی، تو ہم کو سب کے اخیر میں کر دیا۔ یہ سن کر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے انصار کی فضیلت بیان کی اور ہم کو سب سے آخر میں کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ تم خیر و برکت والوں میں سے ہو جاؤ؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5948۔ عفان اور مغیرہ بن سلمہ مخزومی دونوں نے کہا ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عمر بن یحییٰ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک اور انصار کے تمام گھروں میں خیر و برکت ہے۔ انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو اس کے بعد ہے ذکر نہیں کیا، اور وہیب کی حدیث میں مزید یہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا سارا علاقہ بطور حاکم اس کو لکھ دیا۔ نیز وہیب کی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط لکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5949۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ابو سلامہ سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نیز محمد بن جعفر بن زیاد نے، الفاظ انہی کے ہیں، ابراہیم بن سعد سے، انہوں نے سنان بن ابی سنان داولی سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جہاد کو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں پایا جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار ایک شاخ سے لٹکا دی
اور لوگ اس وادی میں الگ الگ ہو کر سایہ ڈھونڈتے ہوئے پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، میں سو رہا تھا کہ اس نے تلوار اتار لی اور میں جاگا تو وہ میرے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت خبر ہوئی جب اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار آ گئی تھی۔ وہ بولا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ پھر دوسری بار اس نے یہی کہا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ۔ یہ سن کر اس نے تلوار نیام میں کر لی۔ وہ شخص یہ بیٹھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی نہ کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5950۔ شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا مجھے سنان بن ابی سنان دولی اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، ان دونوں کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ ایک دن دوپہر کے آرام کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم بن سعد اور معمر کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5951۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے، یہاں تک کہ جب ہم ذات الرقاع پہنچے پھر زہری کی حدیث کی ہم معنی روایت کی، اور یہ نہیں کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی تعرض نہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5952۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم دیا ایسی ہے جیسے زمین پر بارش برسی، اور اس زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جس نے پانی کو چوس لیا اور چارہ اور بہت سا سبزہ اگایا، اور اس کا کچھ حصہ کڑا سخت تھا، اس نے پانی کو جمع رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا کہ انہوں نے اس میں سے پیا، پلایا اور چرایا، اور اس کا کچھ حصہ چٹیل میدان ہے کہ نہ تو پانی کو روکے اور نہ گھاس اگائے، یعنی جیسے چکنی چٹان کے پانی لگا اور چل دیا۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اللہ نے اس کو اس چیز سے فائدہ دیا جو مجھے عطا فرمائی، اس نے آپ بھی جانا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور جس نے اس طرف سر نہ اٹھایا یعنی توجہ نہ کی اور اللہ کی ہدایت کو جس کو میں دے کر بھیجا گیا قبول نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5953۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور میرے دین کی مثال جو کہ اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے ایسی ہے جیسے اس شخص کی مثال جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، میں نے لشکر کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی دشمن کی فوج کو، اور میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، بس جلدی بھاگو۔ اب اس کی قوم میں سے بعض نے اس کا کہنا مانا اور وہ شام ہوتے ہی بھاگ گئے اور آرام سے چلے گئے، اور بعض نے جھٹلایا اور وہ صبح تک اس ٹھکانے میں رہے، اور صبح ہوتے ہی لشکر ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ کیا اور جڑ سے اکھیڑ دیا۔ بس یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی اتباع کی، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا اور سچے دین کو جھٹلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5954۔ مغیرہ بن عبد الرحمن قرشی نے ہمیں ابو سناد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی تو حشرات الارض اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے، تو میں تم کو کمر سے پکڑ کر روکنے والا ہوں اور تم زبردستی اس میں گرتے جا رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5955۔ سفیان نے ابو زناد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5956۔ حمام بن منبہ نے کہا، یہ احادیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے۔ یہ مثال ہے میری اور تمہاری۔ میں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے روکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم نہیں مانتے، اسی میں گھسے جاتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5957۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی تو مکڑے اور پتنگے اس میں گرنے لگے۔ وہ شخص ہے کہ ان کو اس سے روک رہا ہے۔ میں تمہاری کمروں پر پکڑ کر تمہیں آگ سے ہٹا رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5958۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو کہ میرے سے پہلے ہو چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ پس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی اور کہنے لگے کہ یہ تو نے ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ اینٹ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5959۔ معمر نے ہمیں حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا یہ احادیث ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمارت میں کئی گھر بنائے، انہیں بہت اچھا بہت خوبصورت بنایا، اور اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کے سوا اس پوری عمارت کو اچھی طرح مکمل کر دیا۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے، وہ عمارت انہیں بہت اچھی لگتی اور وہ کہتے، آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ لگا دی تاکہ تمہاری عمارت مکمل ہو جاتی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہی وہ اینٹ تھا جس کے لگ جانے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5960۔ ابو صالح سمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو کہ میرے سے پہلے ہو چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ پس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو نے ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5961۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی مثال، پھر اسی سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5962۔ عفان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سلیم بن حیان نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن مینا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ کے سوا اس سارے گھر کو پورا کر دیا اور اچھی طرح مکمل کر دیا۔ لوگ اس میں داخل ہوتے، اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے اور کہتے، کاش اس اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اینٹ کی جگہ کو پر کرنے والا میں ہوں، میں آیا تو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو مکمل کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5963۔ ابن مہدی نے کہا، ہمیں سلیم نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور اسے پورا کیا کے بجائے اسے خوبصورت بنایا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5964۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے امت سے آگے پہلے پہنچنے والا اس کا پیشرو بنا دیتا ہے، اور جب وہ کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے نبی کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے انہیں ہلاک کرتا ہے۔ انہوں نے جو اس کو جھٹلایا تھا اور اس کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو وہ انہیں ہلاک کر کے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5965۔ ہمیں زائدہ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبد المطلب بن عمیر نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5966۔ مسعر اور شعبہ دونوں نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5967۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے ابو حازم سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن سعد ساعدی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں تم سے پہلے اپنے حوض پر پہنچنے والا ہوں، جو اس حوض پر پینے کے لیے آ جائے گا پی لے گا، اور جو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئیں گے، میں انہیں جانتا ہوں گا، وہ مجھے جانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔ ابو حازم نے کہا میں یہ حدیث سننے والوں کو سنا رہا تھا کہ نعمان بن ابی عیاش نے بھی یہ حدیث سنی تو کہنے لگے آپ نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5968۔ انہوں یعنی نعمان بن ابی عیاش نے کہا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ اس حدیث میں مزید یہ بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، تو میں کہوں گا دوری ہو، ہلاکت ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5969۔ ابو اسامہ نے ابو حازم سے، انہوں نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری سند کے ساتھ ابو حازم نے نعمان بن ابی عیاش سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعقوب بن عبد الرحمن القاری کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5970۔ نافع بن عمر جمحی نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض لمبائی چوڑائی میں 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں یعنی مربع ہیں، اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکتا اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ معطر ہے، اس کے کوزے آسمان کے ستاروں جتنے ہیں، جو شخص اس میں سے پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5971۔ حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض میں موجود میں ہوں گا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے، کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ہیں، میری امت میں سے ہیں، تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا، آپ کے بعد انہوں نے اپنی ایڑیوں پر واپس گھومنے میں ذرا دیر نہیں کی۔ نافع نے کہا ابن ابی ملیکہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائیں یا ہمیں کسی آزمائش میں ڈال کر اپنے دین سے ہٹا دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5972۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تھے اور فرما رہے تھے میں حوض پر ہوں گا
انتظار کر رہا ہوں گا کہ میرے پاس پینے کے لیے کون آتا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھ تک پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا، تو میں کہوں گا میرے رب، یہ میرے ہیں، میری امت میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یہ مسلسل اپنی ایڑیوں پر پلٹتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5973۔ بکیر نے قاسم بن عباس ہاشمی سے روایت کی، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا عبید اللہ بن رافع سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں لوگوں سے سنتی تھی کہ وہ حوض کوثر کا ذکر کرتے تھے، میں نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی۔ پھر ان دنوں یعنی میری باری کے دنوں میں سے ایک دن ہوا اور خادمہ میری کنگھی کر رہی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے لوگو، میں نے خادمہ سے کہا مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو پکارا یعنی مخاطب فرمایا ہے، عورتوں کو نہیں۔ میں نے کہا میں بھی لوگوں میں سے ہوں، صرف مرد ہی لوگ نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیشرو ہوں گا، میرے پاس تم میں سے کوئی اس طرح نہ آئے کہ اسے مجھ سے دور دھکیلا جا رہا ہو، جس طرح بھٹکے ہوئے اونٹ کو ریوڑ سے اور دور دھکیلا جاتا ہے۔ میں پوچھوں گا یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئے کام نکالے تھے، تو میں کہوں گا دوری ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5974۔ ہمیں افلاح بن سعید نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ بن رافع نے حدیث سنائی، کہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اس وقت وہ کنگھی کرا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، انہوں نے اپنی کنگھی کرنے والی سے کہا میرا سر چھوڑ دو، جس طرح بکیر نے قاسم بن عباس سے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5975۔ لئیس نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور اہل احد پر اسی طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ پلٹ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں حوض پر تمہارا پیشرو ہوں گا اور میں تم پر گواہی دینے والا ہوں گا، اور میں اللہ کی قسم جیسے اب بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں یا فرمایا زمین کی چابیاں عطا کی گئیں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم ان خزانوں کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے کہ ان میں سے کون زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور زیادہ دولت مندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5976۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں پر نماز پڑھی، پھر منبر پر چڑھے جیسے کوئی رخصت کرتا ہے زندوں اور مردوں کو، اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا حوض پر، اور اس حوض کی چوڑائی اتنی ہے جیسے ایلا سے جحفہ، یہ دونوں مقام کے نام ہیں، ایلا مدینہ سے 15 منزل پر اور جحفہ 7 منزل پر ہے۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دنیا کے لالچ میں پڑھ کر آپس میں لڑنے نہ لگو، پھر تباہ ہو جاؤ جیسے تم سے پہلے لوگ تباہ ہوئے۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آخری بار میرا دیکھنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5977۔ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے شقیق بن سلمہ اسدی سے، انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیشرو ہوں گا، میں کچھ اقوام یعنی لوگوں کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑوں گا، پھر ان کے حوالے سے فرشتوں کو مجھ پر غلبہ عطا کر دیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا بلا شبہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں یعنی بدعات نکال لی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5978۔ جریر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں،
کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5979۔ جریر اور شعبہ نے مغیرہ سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمش کی حدیث کے مانند روایت کی۔ شعبہ کی مغیرہ سے روایت کی سند میں یہ الفاظ ہیں، میں نے ابو وائل سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5980۔ ابصر اور ابن فضیل دونوں نے حسین سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جس طرح اعمش اور مغیرہ کی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5981۔ ابن ابی عدی نے شعبہ سے، انہوں نے معبد بن خالد سے، انہوں نے حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اتنا چوڑا ہے جتنا صنعاء اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یعنی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا برتن؟ انہوں نے کہا نہیں، تو مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس میں برتن ستاروں کی طرح نظر آئیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5982۔ حرمی بن عمارہ نے کہا، ہمیں شعبہ نے معبد بن خالد سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور انہوں نے یعنی حرمی بن عمارہ نے حوض کا ذکر کیا اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ انہوں نے حضرت مستورد اور ان یعنی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5983۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آگے یعنی جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو حوض ہے، اس کے دو کناروں کے درمیان جربا اور ازروح یعنی شام اور فلسطین کے دو مقام کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5984۔ زہیر بن حرب، محمد بن مثنی اور عبید اللہ بن سعید نے کہا، ہمیں یحییٰ قطان نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، تمہارے آگے حوض ہے، اس کی وسعت اتنی ہے جتنا جربا اور ازروح کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور ابن مثنی کی روایت میں میرا حوض کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5985۔ عبداللہ بن نمیر اور محمد بن بشر نے کہا، ہمیں عبید اللہ نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، اور مزید بیان کیا کہ عبید اللہ نے کہا، میں نے ان یعنی نافع سے پوچھا تو انہوں نے کہا، شام کی دو بستیاں ہیں، ان کے درمیان 3 راتوں کی مسافت ہے۔ ابن بشر کی روایت میں 3 دن کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5986۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5987۔ عمر بن محمد نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ایسا حوض ہے جتنا جربا اور ازروح کے درمیان کی مسافت ہے، اس میں آسمان کے ستاروں جتنے کوزے ہیں، جو اس تک پہنچے گا اس میں سے پیے گا، وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5988۔ عبداللہ بن ثابت نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے برتن کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس حوض کے برتن آسمان کے چھوٹے اور بڑے یعنی تمام ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ یاد رکھو جو اندھیری صاف مطلع کی رات میں ہوتے ہیں
وہ جنت کے برتن ہیں کہ جو ان سے شراب کوثر پی لے گا وہ اپنے ذمے جنت میں جانے کے دورانی کے آخر تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس میں جنت کی باران رحمت کے 2 پرنالے آ کر گرتے ہیں، جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، جیسے عمان سے ایلا تک کا فاصلہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5989۔ ہشام نے قتادہ سے، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یعمری سے، انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر پینے کی جگہ سے اہل یمن یعنی انصار اصلاً یمن سے تھے کہ لوگوں کو ہٹاؤں گا، میں اپنے حوض کے پانی پر اپنی لاٹھی ماروں گا تو وہ ان پر بہنے لگے گا۔ آپ سے اس حوض کی چوڑائی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کھڑے ہونے کی اس جگہ سے عمان تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوض کے مشروب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت سے 2 پرنالے اس میں تیزی سے شامل ہو کر اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہے اور ایک چاندی کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5990۔ شیبان نے قتادہ سے ہشام کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر اس نے اس طرح کہا، میں قیامت کے دن حوض کے پانی پینے کی جگہ پر ہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5991۔ محمد بن بشار نے کہا، ہمیں یحییٰ بن حماد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے معدان سے، انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کی حدیث روایت کی۔ میں نے یحییٰ بن حماد سے کہا، یہ حدیث آپ نے ابو عوانہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا، اور شعبہ سے بھی سنی ہے۔ میں نے کہا، میری خاطر اس میں نکاح بھی ڈالیں، یعنی آپ کے صحیفے میں جہاں لکھی ہوئی ہے اسے بھی پڑھ لیں۔ انہوں نے میری خاطر اس میں نظر کی، یعنی اسے پڑھا اور مجھے وہ حدیث بیان کی۔ ان کی روایت میں کسی بھول چول کا بھی امکان نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5992۔ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض سے لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح اجنبی اونٹوں کو اپنے گھاٹ سے ہٹایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5993۔ شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5994۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مقدار اتنی ہے جتنی ایلا اور یمن کے صنعاء کے درمیان مسافت ہے، اور اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5995۔ عبدالعزیز بن صہیب نے کہا، ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض پر میرے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی آئیں گے، حتیٰ کہ جب میں انہیں دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو انہیں مجھ تک پہنچنے سے پہلے اٹھا لیا جائے، میں زور دے کر کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکال لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5996۔ مختار بن فلفل نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مفہوم میں روایت کی اور اس میں مزید یہ کہا، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5997۔ معتمر کے والد سلیمان نے کہا، ہمیں قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی 2 طرفوں یعنی دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مدینے کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 5998۔ ہشام اور ابو عوانہ دونوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی، مگر ان دونوں نے شک سے کام لیتے ہوئے کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے اور عمان کے درمیان کی مسافت کے مانند فاصلہ ہے، اور ابو عوانہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5999۔ سعید نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں آسمان کی ستاروں جتنی تعداد میں سونے چاندی کے کوزے دکھائی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6000۔